اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری گفتگو نجاسات میں چل رہی تھی اور نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے. اسی طرح طواف کرنے والا اس کا لباس پاک ہونا چاہیے. اب اس سلسلے میں مسئلہ نمبر جو یہاں پر اصل میں جو ہمارے پاس منہاج ہے وہ فی الحال آج ہم اور سیستانی کی منہاج نہیں ہے. خب آگے سیستانی کی منہاج کے حوالے سے آج ہم دیکھ لیتے ہیں. کل انشاءاللہ آگے خوئی کی منہاج کو اس کے اوپر تطبیق کر دیں گے. مسئلہ نمبر 422 آگے سیستانی کی منہاج. خب مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ نماز پڑھنے والے کا لباس اور بدن پاک ہونا چاہیے. خب اگر کوئی شخص مسئلے سے واقف نہیں ہے، یعنی کیا مطلب مسئلے سے واقف نہیں ہے؟ کہ مثلا شراب نجس ہے، پیشاب نجس ہے، اس سے واقف نہیں ہے. یعنی جاہل ہے مسئلے سے. مثلا ایک شخص نے معلوم ہے کہ خون لگ گیا لیکن نہیں معلوم کہ خون نجس ہے، پیشاب لگ گیا لیکن نہیں معلوم کہ پیشاب نجس ہے. چونکہ یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ بعض عوام جب مسئلے سے اویئر نہیں ہوتی، نہیں معلوم کہ نجاست طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، کس طرح پاک کیا جاتا ہے، کس طرح نجاست لگتی ہے. جیسے ایک عام کنسیپٹ عوام میں کہ اگر زمین نجس ہو گئی تو اس پر پوچا لگا دیں، اور بجائے یہ پوچا
پاک کرنے کے بجائے نجاست پھیلاتی ہے، اس سے اور نجاست جو وہ پھیل جاتی ہے پوچھا لگانے سے، تو یہ جو ہے وہ انسان واقف نہیں ہوتا ہے کس طرح پاک کیا جائے. خوب کہ یہ آگے مطہرات میں اس کا بیان آئے گا. تو خوب یہ جاہل ہے، مسئلہ جاہل ہے یہ شخص مسائل سے. لیکن دو قسم کے لوگ ہیں جاہل میں. ایک دفعہ یہی نہیں پتا کہ نجاسات کیا کیا ہیں، پیشاب نجیس ہے، پاخانہ نجیس ہے، خون نجیس ہے، شراب نجیس ہے، مردار نجیس ہے، نجاسات نہیں معلوم ہے. ایک مرتبہ نہیں، نجاسات معلوم ہے لیکن طہارت کے احکام نہیں معلوم کہ پاک کس طرح ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. یا یہ نہیں معلوم کہ مثلا اگر پیشاب کی نجاست بدن پر لگی ہے تو 2 دفعہ پاک کرنا ہے. یا جیسے ایک کنسیپٹ ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہے، دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے. اب یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ جس کی تفصیل آگے آئے گی. تو یہ سب جاہل ہیں مسائل سے، نجاست طہارت کے. اچھا، جہالت کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک جاہل قاصر، ایک جاہل مقصر. قاف 2 نقطے والا قاف، الف صاد رے، قاصر. ایک دفعہ جاہل مقصر، میم قاف صاد رے، مقصر. پہلے دونوں کی ڈیفینیشن دیکھ لیں، پھر اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی یہاں پر کیا ایپلیکیشن ہے اس مسئلے میں، تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. جاہل قاصر کسے کہتے ہیں؟ جاہل قاصر اور ممکن ہے بعض اوقات ایک فقیہ، ایک مرجع، ایک مجتہد بھی جاہل قاصر ہو. اگزامپل دوں، مثال دوں کہ مثال کے طور پر ایک مجتہد نے قرآن و حدیث سے ایک حکم خدا نکالا، ایک حکم خدا نکالا. خوب 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اس کی تحقیق تبدیل ہوئی اور پتہ چلا کہ جو حکم خدا میں نے نکالا تھا وہ اشتباہ تھا. تو یہ بھی جو وہ جاہل قاصر. جاہل قاصر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے میں ڈیفائن کر دوں اس کو. جاہل قاصر ہے کہ وہ شخص جو نہیں جانتا ہے لیکن اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، مسٹیک نہیں ہے، اس نے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی، اس نے سیکھنے میں لاپرواہی نہیں کی. تو جو کہ آپ نے یہ جاہل قاصر. پر جاہل قاصر یعنی جس نے سیکھنے میں کوتاہی نہ کی ہو، اسے جاہل قاصر کہتے ہیں. اور میں نے کہا یہ ممکن ہے ایک فقیہ، مرجع، مجتہد بھی جو وہ ہو سکتا ہے. یہ ایک مرجع، مجتہد، فقیہ بھی جو وہ ممکن ہے جاہل قاصر ہو سکتا ہے، یعنی سیکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. بعض اوقات مجتہد معصوم تو نہیں ہے مجتہد. ایک فقیہ، توجہ کریں، ایک فقیہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر عصیر عنبی جو انگور کا شیرہ ہے وہ کہتا ہے نجس ہے. ایک مجتہد کہتا ہے کہ پاک ہے. خوب اس میں ایک صحیح ہے، ایک غلط ہے. دونوں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحیح ہو. تو جو ایک صحیح ہے، ایک غلط ہے، یعنی ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، اگرچہ اس کو اپنی جہالت کا نہیں پتا. تو فقیہ بھی، مجتہد بھی اشتباہ کر سکتا ہے اور وہ بھی کسی مسئلے سے جاہل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ایک 2 مجتہد بالکل اپوزٹ فتویٰ دیں.
تو توجہ فرمایا آپ نے، جاہل قاصر کسے کہتے ہیں کہ جس نے سیکھنے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو، اور فقیہ مرجع معلوم ہے کہ کوتاہی نہیں کی ہے۔ بعض اوقات انسان عام عوام بھی ایسی ہوتی ہے کہ اسے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے توضیح المسائل پڑھی، منہاج الصالحین کے درس لیے، عروہ پڑھی، یہ پڑھا وہ پڑھا، لیکن یہ مسئلہ اتفاق ان کتابوں میں نہیں تھا، یا ان کتابوں میں وہ تفصیلات نہیں تھی، یا ان کتابوں میں پڑھنے میں سمجھنے میں غلطی کر دی، تو یہ جاہل قاصر یعنی جسے سیکھنے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو۔ یا آخری اگزامپل دے دوں میں جاہل قاصر کی، کہ جاہل قاصر، کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جاہل قاصر اور مقصر۔ جاہل قاصر اور مقصر ایک اہم مسئلہ ہے، اس اعتبار سے کہ مسائل میں انسان اگر نہ جاننے کی وجہ سے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو قاصر اور مقصر کے اعتبار سے مسئلہ بعض اوقات ڈفرنس آ جاتا ہے۔ علی ای حال جاہل قاصر کی آخری اگزامپل کیا ہے؟ جاہل قاصر کی آخری اگزامپل یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے کسی سے مسئلہ پوچھا، یا ہم کسی عالم کے فقہی دروس میں ہم نے شرکت کی، ہم نے عروۃ الوثقیٰ کے درس میں شرکت کی، منہاج الصالحین کے درس میں شرکت کی، توضیح المسائل کے درس میں شرکت کی۔ اب ہم نے جس پر اعتماد کیا وہ قابل بھروسہ شخص ہے، اس کے کہنے پر اطمینان آ جاتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اس نے بتانے میں اشتباہ کیا، تو اب ہم کون ہو گئے؟ جاہل مقصر نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، ہماری کوئی مسٹیک نہیں ہے، ہم نے کچھ غلطی نہیں کی، ہم نے جس پر اعتماد کیا اس نے بتانے میں اشتباہ کیا، تو ہم بن گئے جاہل قاصر۔ یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ تو قابل بھروسہ ہے، اس نے مسئلہ بھی صحیح بتایا، ہمیں سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی، یہ بھی جاہل قاصر ہے۔ ہاں، جاہل قاصر ایگزامپل واضح ہو گئی، ڈیفینیشن ریپیٹ کر دوں، جاہل قاصر وہ ہے کہ جس نے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی۔ لوگ یہ نہ کہے کہ تم نے کوتاہی کی ہے، لاپرواہی کی ہے، اور ہم گئے سیکھنے کی کوشش کی، لکھا پڑھا سب کچھ کیا، غلطی ہو گئی سمجھنے میں، ہر انسان سے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ کہلاتا ہے کہ کوتاہی نہیں کی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کیسے سیکھتا ہے؟ ممکن ہے ایک فقہی درس میں جائے، فقہی لیکچر میں جائے، وہ سن رہا ہے، دوسرے کام بھی کر رہا ہے، سیکھ بھی رہا ہے، تھوڑا ٹائم ادھر تھوڑا ٹائم ادھر، تو یہ عرفاً ممکن ہے لاپرواہی کہنا، کہ یہ سیکھنے کا طریقہ نہیں، کہ یہ نہیں کہے گا یہ بھئی ہم نے تو پوری سیکھنے کی کوشش کی، ہمیں یہ نہیں پتا تھا تو ہم جاہل قاصر بن گئے۔ علی ای حال ڈیفینیشن واضح ہے کہ عرف یہ کہے کہ تم نے کوتاہی کی ہے یا نہیں کی سیکھنے میں، اگر کوتاہی نہیں کی ہے تو جاہل قاصر ہو جائیں گے، اور اگر کوتاہی کی ہے تو جاہل مقصر ہو جائیں گے۔ خوب، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کئی مقامات پر، ہر مقام پر نہیں ہے، بلکہ ایک رول بیان کر دوں میں آپ کی خدمت میں، توجہ کریں، یہ رول آپ کی خدمت میں کام آئے گا، اگرچہ بعض اوقات اس کی امپلیمنٹیشن میں انسان کو مشکل ہوتی ہے۔ رول کیا ہے کہ دیکھیں، جتنے بھی واجبات ہیں اس میں دو قسم کے واجب ہوتے ہیں، دو قسم کے واجب ہوتے ہیں۔ کیا مطلب دو قسم کے واجب؟ ایک واجب واجب رکنی ہوتا ہے، ایک واجب واجب غیر رکنی ہوتا ہے۔ کہ میں آپ کی خدمت میں ایک رول دینا چاہ رہا ہوں، اگرچہ تھوڑا مشکل ہے لیکن بہرحال ایک حد تک سمجھنے کے لیے، کم از کم نماز کی حد تک، چونکہ فقہا نے جو ہے وہ نماز میں یہ مسئلہ ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ
جو فہرست دی ہوئی ہے اس میں بتا دیا یہ واجب رکنی ہے، یہ واجب غیر رکنی ہے. تو جتنے بھی واجبات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، واجب رکنی اور واجب غیر رکنی. کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ واجب رکنی کی ڈیفینیشن یہ ہے، واجب رکنی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر انسان کسی واجب رکنی کو چھوڑ دے، چاہے بھول کر مسٹیک سے بغیر کسی غلطی سے، پھر بھی عبادت باطل ہو جائے. جیسے رکوع، انسان بھول گیا تو بھول جانا تو مسٹیک نہیں ہے نا. اگرچہ بیگم کے سامنے بھول جانا یہ بھی جو کہ وہ مسٹیک ہے کہ کیوں بھول گئے، ہوتا ہے بعض اوقات. کیوں بھول گئے؟ ارے یہ بھولنے میں تو خدا بھی نہیں پوچھ سکتا ہے، خدا بھی نہیں پوچھے گا کہ کیوں بھول گئے. یہ انسان، ہاں بعض اوقات انسان بھولنے میں لاپرواہی کر جائے، ممکن ہے کہ عام طور پر اہل خانہ کا یہی خیال ہوتا ہے کہ آپ نے لاپرواہی سے بھولے ہیں، تو علی حال، ورنہ جو ہے وہ بھولنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو توجہ کریں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا تھا، واجب رکنی کسے کہتے ہیں؟ واجب رکنی کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان بھول جائے، چاہے لاپرواہی نہ کی ہو پھر بھی بھول جائے تو بھی عبادت باطل ہے. جیسے رکوع، یہ ہے واجب رکنی. واجب غیر رکنی کیا ہے؟ واجب غیر رکنی یہ ہے کہ اگر انسان بھول کر، اگر وہ چھوٹ گیا اور جو تفصیلات اس کی اپنے مقام پر، تو اس میں نماز قضا نہیں کرنی ہے. مثال کے طور ایک شخص الحمد بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، الحمد بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد ہے کہ میں تو سورہ الحمد پڑھنا بھول گیا، یا خاص طور پر دوسرا سورہ پڑھنا بھول گیا، میں یاد آ گیا کنفرم اور رکوع میں پہنچ گیا، تو یہاں پر جو وہ غیر رکنی ہے، اس کی نماز صحیح ہے. تو یہ رکنی اور غیر رکنی کی ڈیفینیشن. تو اگر انسان جاہل کافر ہو، توجہ کیجیے گا، مثال کے طور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ الحمد کے بعد سورہ پڑھنا ہے، نہیں معلوم تھا، الحمد کے بعد سورہ پڑھنا تھا، نہیں معلوم ہے، یعنی مسئلہ شرعی نہیں معلوم تھا. اب یہاں پر فائدہ دے گا یہی جاہل قاصر اور مقصر کی بحث. اگر جاہل مقصر تھا تو ساری گزشتہ نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، اگر جاہل قاصر تھا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. صحیح ہے. اب آئیے ہماری بحث میں. خوب ایک شخص نے نجس لباس میں نماز پڑھ لی. کیوں نماز پڑھی نجس لباس میں؟ کیونکہ وہ جاہل تھا کہ، اب کس چیز سے جاہل تھا؟ 3 مثالیں. یا تو جاہل تھا کہ پاک لباس میں نماز ہونی چاہیے، یا تو جاہل تھا کہ مثال کے طور پر فلاں چیز نجس ہے، یہ نہیں معلوم تھی. اور تیسری مثال
اس بات سے جاہل تھا کہ کس طرح پاک کرنا ہے. یہ تین قسم کی تین مثالیں ہو گئی. اب اس نجاست میں نماز پڑھ لی اس نے، تو یہ نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ خوب توجہ فرمائیں کہ آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں میں، نجاست میں نماز آیا یہ رکنی ہے یا غیر رکنی ہے؟ رکنی اور غیر رکنی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رکنی اور غیر رکنی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر رکنی ہو تو ہر حال میں عبادت باطل ہے، چاہے آپ کہیں کہ بھائی میری کیا غلطی ہے. جیسے مثال دوں میں آپ کو، ہوتا ہے بعض اوقات، مثال کے طور پر ایک شخص نے حج کے لیے گیا، طواف کیا، آخری سے بعض استفسار ہے یہ، ایک شخص حج کے لیے گیا، طواف کیا، واپس آ گیا، پھر اسے پتا چلا یا دوست نے بتایا کہ تم نے جب وضو کیا تھا، ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب تم نے وضو کیا تھا تو تمہارے ہاتھ پر رکاوٹ لگی ہوئی تھی، اب تو ماہ محرم شروع ہو گیا. اب وہ بیچارے استفتاء کرے گا کہ میں نے طواف کیا اور میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے سارے مسائل معلوم تھے، سب کچھ تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ہاتھ پر جو کوئی رکاوٹ لگی تھی. آج دوست بتا رہا ہے کہ جب تم نے طواف کیا تھا تمہارا جو وہ وضو باطل تھا. چونکہ وضو طواف کے لیے رکن ہے، اور رکن کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر انسان کی مسٹیک نہ ہو اور اس کو اگر فلفل نہ کیا ہو اس کنڈیشن کو، اس چیز کو، تو بھی عبادت باطل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رکن. اب سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں. خوب، نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا رکنی ہے یا غیر رکنی ہے؟ رکنی ہے یا غیر رکنی ہے؟ خوب، مسائل سے پتہ چل جائے گا غیر رکنی ہے. غیر رکنی ہے کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کریں، مثال دوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو نہیں معلوم تھا کہ بدن نجیس ہے، لباس نجیس ہے، اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ ارے میرا تو جو وہ لباس نجیس تھا، صحیح نا، میرا لباس نجیس تھا، میرا لباس نجیس تھا، بعد میں پتہ چلا کہ میرا لباس نجیس تھا. خوب، نماز صحیح ہے. توجہ کیا آپ نے؟ پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدن کی طہارت کی جو شرط ہے یہ واجب رکنی نہیں ہے، واجب غیر رکنی ہے. اب آئیے یہاں پر اس کو امپلیمنٹ کریں. یہاں پر امپلیمنٹ کریں کیا کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہاں پہ خون لگا ہے، انسان کا خون لگا ہے، اور وہ خون ہے جو نماز میں معاف نہیں ہے، لیکن مسئلہ نہیں معلوم تھا اس کو. معلوم ہے کہ یہ خون ہے، انسان کا خون ہے، ایک درہم سے زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ نماز میں یہ خون معاف نہیں ہے. کیوں نہیں معلوم تھا؟ مسئلہ شرعی نہیں سیکھا تھا اس نے. ہو، اب سوال، اگر کوئی شخص جاہل ہو، میں نے 3 نکتے بیان کیے تھے، 3 ایگزامپل دی تھی نجاست کی، 3 ایگزامپل دی تھی. یا تو یہ نہیں معلوم کہ لباس اور بدن پاک ہونا چاہیے، یہ 1 ایگزامپل. سیکنڈ ایگزامپل، یہ جو 10 یا 11 نجاستیں ہیں اس میں کون سی پاک ہے کون سی نجس، یہی نہیں معلوم ہے. اور تیسری ایگزامپل کہ معلوم ہے کہ یہ پیشاب نجس ہے، معلوم ہے کہ پیشاب نجس ہے، اس میں نماز نہیں ہو سکتی، یہ بھی معلوم ہے، لیکن طہارت کا طریقہ کار نہیں آتا ہے، پاک کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ 3 ایگزامپل دی. خوب، تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کو نہیں معلوم تھی اور اس نجیس لباس میں سے نماز پڑھ لی، تو یہ ہے تو واجب غیر رکنی.
لیکن واجب غیر رکنی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوش ہو جائیں کہ ہماری گزشتہ نمازیں صحیح ہو گئی، نہیں، بلکہ اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ نے جو نہیں جانتے تھے، یہ جہالت کون سی جہالت ہے؟ آیا کافر ہے یا مقصر ہے؟ اگر ہم نے ساری نجاستیں، سب ہم نے نجاسات کا باب پڑھ لیا، مطہرات کا باب پڑھ لیا، پورے سارے چیپٹرز پڑھ لیے، سب کچھ سیکھ لیا، ہم مجتہد بن گئے اس میں، لیکن چھوٹا سی ہم سے ایک مسئلے میں مسٹیک ہو گئی، چھوٹی میں ایک مسئلے میں سمجھ میں مسٹیک ہو گئی. مثال دے دوں، چلے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. مثلا ایک قابل بھروسہ شخص نے خبر دی کہ آپ کا لباس نجس ہو گیا. اطمینان نہیں آیا اس کی بات پر مجھے، لیکن ہے قابل بھروسہ شخص، لیکن لگ رہا ہے کہ شاید اس کو اشتباہ کیا ہو گیا ہوگا. اب مجھے پہلے سے ایک بات معلوم تھی کہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ایک قابل بھروسہ شخص کے کہنے سے ثابت نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اچھا ثابت نہیں ہوتا ہے، چلے اچھی بات ہے. ایک قابل بھروسہ شخص نے کہا کہ آپ کے شرٹ نجس ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ آگے سیستانی کے مطابق ایک قابل بھروسہ شخص کے قول سے ثابت نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ بھائی تمہاری بات میں مجھے اطمینان نہیں ہے، میں نے نماز پڑھ لی. پکڑ لی. آئی ٹائپ سی، سوری. خوب توجہ کیجیے گا کہ توجہ کیا آپ نے کہ ایک قابل بھروسہ شخص نے کہا کہ آپ کا لباس نجیس ہے، مجھے اس کے قول پہ اطمینان نہیں ہے، اگرچہ قابل بھروسہ تھا. اور مجھے پتا چلا تھا کہ آگے سیستانی جو کہ وہ ایک قابل بھروسہ شخص کے قول کو مانتے نہیں جب تک اس کی بات پہ اطمینان نہ ہو. میں نے اسی میں نماز پڑھ لی. بعد میں جب میں نے رسالے کھولا تو پتا چلا ارے آگے سیستانی کے لحاظ سے تو، خوب توجہ کریں، آگے سیستانی کے لحاظ سے تو ایک شخص کے کہنے سے نجاست ثابت ہونا اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب بنا پر صحیح نہیں ہے. پر توجہ کریں کہ آگے سیستانی کے کہنے سے